اذانیں دی گئیں دفع بلا کے لیے، مصیبت دور کرنے کے لیے، تو قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ تو اس کے اوپر دیکھیں بہت سارے دلائل ہیں۔ بیسیکلی میں بھی اس کا مطالعہ کر رہا تھا اور میں نے اس کے پوائنٹس بھی کافی سارے لکھے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اذان اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہے اذان کا ترجمہ۔ اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ نماز کی دعوت ہے تو بھی اللہ کا ذکر ہے، فلاح کی دعوت ہے تو بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور بالفرد اس کو کسی اعتبار سے آپ تھوڑا سا ہٹانے کی بھی کوشش کریں کہ یار یہاں تو کوئی نماز کی طرف تو نہیں بلایا جا رہا ہے، تو ویسی اذانیں دی جا رہی ہیں، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم بچے کے کان میں بھی تو اذان دیتے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دیتے تو کیا بچے کو کیا بول رہے ہوتے کہ آؤ بیٹا نماز کی طرف؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو جیسے وہاں پر اللہ کے ذکر کے طور پر اذان دی جاتی ہے، اسی طریقے سے جو نارمل یہ مصیبت وغیرہ کے موقع پر اذان دی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے ذکر کے طور پہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے کہ اذان ذکر الہی پر مشتمل ہے۔ اس کے کلمات اجلا بدیہیات میں سے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب یہ اللہ کا ذکر ہے تو حکم خداوندی کیا ہے، حکم الہی کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرو، اے ایمان والو اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اور ایک حدیث مبارک ہے، یہ حدیث مبارک مسند احمد میں، بہقی میں، صحیح ابن حبان میں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا اتنی کثرت سے ذکر کرو حتیٰ کہ منافق کہیں کہ یہ تو پاگل ہے۔ اکثروا ذکر اللہ حتیٰ یقولوا انہ مجنون، اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے کرو حتیٰ کہ منافق لوگ کہنے لگے کہ پاگل ہیں، کیا یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث۔ اچھا، تیسری حدیث مبارک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکر اللہ عند کل شجر و حجر، ہر درخت اور پتھر کے قریب اللہ کا ذکر کرو، یعنی جہاں گزرتے ہو اللہ کا ذکر کرو، ہر جگہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا یہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پہ مذکور ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے عرض کی ہے، اس کے علاوہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، فرمایا ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کی اتنی کثرت ہونی چاہیے۔ اچھا، اب کثرت ذکر الہی کے اوپر صحابہ کرام کے، تابعین کے بڑے خوبصورت اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تفسیر بغوی معالم التنزیل کے اندر یہ قول مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عبادت بندوں پر مقرر فرمائی اس کی کوئی حد ہے کہ اس حد تک کرو، اور پھر جو بھی عبادت مقرر فرمائی اگر کوئی عذر پایا جائے تو اس کی چھوٹ ہے کہ نہ کرو، فرمایا سوائے ذکر الہی کے، کیونکہ ذکر الہی کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ اتنا کرو اتنا نہ کرو، اتنا بس 24 گھنٹے کرتے رہو، ذکر الہی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ حالت عذر میں دیگر عبادتوں کی چھوٹ ہے کہ نماز جو ہے وہ کھڑے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر اور اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن ذکر الہی وہ چیز ہے کہ جو کسی بھی عذر کے اندر یوں نہیں ہے کہ نہ کرو، نہیں،
عذر بھی ہے تو بیٹھے بیٹھے زبان ہلاتے رہو، اللہ کی تسبیح کرتے رہو، دل میں خدا کو یاد کرتے رہو۔ تو ذکر الہی کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کسی عذر کے اندر یہ ساقط ہوتا ہے، یہ جاری رہتا ہے۔ ہاں کسی مغلوب العقل ہو گیا کہ بندے کی عقل ہی زائل ہو گئی، اب ذکر نہیں کرتا، تو فرمایا وہ جدا معاملہ ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کثرت ذکر الہی کے حوالے سے بیان فرمایا، اور یہ معالم التنزیل کے اندر یہ قول موجود ہے۔ اچھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں امام مجاہد، یہ بھی تفسیر کے اماموں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی خوبصورت ان کا جملہ ہے کثرت ذکر کے معنی کے اوپر۔ وہ کیا فرماتے ہیں الذکر الکثیر اللہ یتناہا ابدا۔ فرمائے ذکر کثیر یہ ہے کہ کبھی ختم ہی نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو۔ تو لہذا جو اذانیں دی جائیں وہ اللہ کا ذکر ہے جو کھڑے ہو کے کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے جو کثرت سے کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے جو وقت کی پابندی کے بغیر کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے جو حالت عذر اور پریشانی میں کیا جا رہا ہے۔ تو ذکر الہی ہے، جتنی کثرت ہوتی ہے کرتے رہے۔ تو یہ اذان جو ہے وہ اس کے دینے کے حوالے سے، کلمات ذکر کہنے کے حوالے سے ایک دلیل میں نے عرض کی۔ اچھا دوسری عرض کرتا ہوں، دوسری یہ ہے کہ سری حدیث مبارک ہے، یہ حدیث مبارک مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث ہیں، اور امام بہقی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ فرمایا اللہ کے عذاب سے کوئی شے نجات دینے والی نہیں ہے جو ذکر الہی سے بڑھ کر نجات دینے والی ہو۔ یعنی ذکر الہی وہ چیز ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ تو یہ جو مصیبت ہے، یہ جو پریشانی پھیلی ہوئی ہے، اس سے نجات اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے جو اس سے نجات دلائے گا۔ تو ویسے ذکر کریں یا اذانیں دیں، اذان بھی اللہ کا ذکر ہے، تو لہذا یہ اس مصیبت سے نجات دے گی۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل ہر بندہ ہی مانے گا نا، مسلمان تو مانے گا اس کو، کہ دعا جو ہے ایسے موقع پہ کرنی چاہیے، مصیبت دور کرنے کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک۔ اب میں آپ کو ایک اصول عرض کرتا ہوں، اور وہ اصول جو ہے وہ محدثین نے بیان کیا اور احادیث میں صراحتاً مذکور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ کل ذکر دعاء و کل دعاء ذکر۔ ہر ذکر دعا ہے اور ہر دعا اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی ہم جب ذکر کریں گے تو یہ اللہ سے دعا قرار پائے گی۔ جب ہم کہیں گے نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ذکر ہے، اور ہر ذکر دعا ہے۔ تو گویا جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، اور خدا سے دعا مانگنا تو مصیبتیں دور کرتا ہی ہے، اور خدا سے دعا مانگنے کا تو شاید ثبوت نہیں چاہیے ہوگا۔ تو ذکر الہی اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اچھا اب اس کا ثبوت کہاں سے ہے کہ ذکر جو ہے وہ دعا ہے؟ تو آپ کے سامنے بڑی مشہور حدیث میں عرض کرتا ہوں، آپ نے بارہا سنی ہوگی، میں حوالے کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ترمذی کے اندر، نسائی میں، ابن حبان میں اور مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ کہنا۔ تو بتائیے الحمدللہ میں اب کیا مانگتے ہیں؟ الحمدللہ جب پڑھتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اس میں دعا کے لفظ کہاں پر ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے؟ دعا اس میں دعا کے الفاظ کہاں پر ہیں؟ اس میں دعا یہ ہے کہ یہ اللہ کی حمد ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اور مخلوق خدا کا ذکر کرے گی، خالق مالک سے کچھ مانگنے کے طور پہ ہی کرے گی۔ تو یہ ہر ذکر دعا ہے، یہ اصول خود حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا، یعنی اس سے مستفاد ہوا۔ اچھا اسی طرح ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں،
یہ حدیث مبارک بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے۔ حدیث مبارک یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی موقع پہ صحابہ کرام جا رہے تھے، پورا ایک لشکر جا رہا تھا، تو صحابہ کرام نے بلند آواز سے اللہ اکبر یہ کہنا شروع کر دیا۔ اب لفظ کیا بول رہے ہیں؟ کلمات ذکر، اللہ اکبر۔ کلمات یہ ہیں جو اذان کے اندر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو کیا فرمایا؟ الفاظ سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اپنی جانوں پہ نرمی کرو، یعنی اتنی اونچی چیخ کے جو ہے نا وہ ذکر نہیں کرو۔ انکم لا تدعون اصم ولا غائبہ، تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے کہ اتنی اونچی بولنے کی ضرورت پڑے۔ خدا سمیع ہے اور خدا بصیر ہے۔ تو اب یہاں پر فرمائے کہ انکم لا تدعون، تم دعا نہیں کر رہے کسی اصم سے، بہرے سے اور نہ غائب سے۔ یہاں دعا کس کو فرمایا؟ صحابہ کرام تو اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دعا مانگ رہے ہو، یہ تمہاری دعا ہے، یہ تمہاری پکار ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو کیا ثابت ہوا کہ اللہ اکبر کا جو ذکر ہے یا کوئی بھی ذکر الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اور خدا کو پکارنے کو عربی میں دعا کہتے ہیں۔ اور مصیبت کے وقت میں دعا کرنا یا مصیبت سے ہٹ کر بھی دعا کرنا، اس کا خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگا۔ تو لہذا یہ ذکر جو ہے یہ دعا ہی کی صورت ہے۔ یہ میں نے تیسری دلیل عرض کی۔ اچھا، چوتھی دلیل عرض کرتا ہوں کہ اذان ذکر الہی ہے، یہ واضح ہے۔ اب ذکر الہی کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے؟ حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کسی جگہ جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اب وہ کوئی بھی ذکر ہو، جب وہ ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، فرمایا فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان پہ چھا جاتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور چین اور اطمینان اور سکون اور سکینہ ان پہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے کہ جب ہم نے اذانیں دیں تو اذان ذکر الہی ہے، تو کیا ہوا کہ فرشتوں نے ڈھانپ لیا، رحمت چھا گئی اور سکینہ اترنا شروع ہو گیا۔ تو بھائی ایسے موقع پہ اور ہمیں چاہیے کیا؟ خدا کی رحمت چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں چین چاہیے، ہمیں فرشتوں کی مدد چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری مدد فرمائے۔ تو ذکر الہی کے اندر یہ معاملہ ہے۔ تو جب اذان دی جاتی ہے تو یہ فضائل اس کے اندر حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات، یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ اذان کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک بھی موجود ہے۔ اچھا، اب صالحین نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ یا تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے نیک لوگوں کے ذکر کے وقت۔ اسے اتحاف السادات المتقین میں علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، احیاء العلوم میں شرح ہے۔ اچھا، یہ سفیان بن عیینہ کا فرمان ہے۔ اچھا، اس کی شرح کے اندر حضرت ابو جعفر بن حمدان ابو عمرو بن نحید سے کیا ذکر کرتے ہیں کہ بھئی جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید الصالحین ہیں، وہ تو صالحین کے سردار ہیں، آقا ہیں، وہ تو سب سے بڑھ کر صالح ہیں، تو ان کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ اچھا، پھر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ویسے بھی ذکر الہی قرآن پاک کے اندر ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب تیری خاطر تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا، تیرا ذکر بلند کر دیا۔
اور یہ ذکر کی بلندی کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ خدا نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، کہ جو آپ کو یاد کرے گا وہ خدا کو یاد کرے گا، جس نے آپ کو یاد کیا گویا اس نے خدا کو یاد کیا۔ یہ شفا شریف کے اندر یہ روایت۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر، ذکر الہی اور ذکر الہی کے جو فضائل ہیں۔ اچھا، یہ 4 دلیلیں میں نے عرض کی۔ 5ویں دلیل میں عرض کرتا ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور ہر بندہ جانتا ہے کہ آج کل گھبراہٹ پھیلی ہوئی ہے، پریشانی ہے، لوگ جو ہے مینٹلی طور پہ پریشان ہیں۔ کیا چاہیے؟ گھبراہٹ ہے تو سکون چاہیے، بے اطمینانی ہے تو اطمینان چاہیے، بے چینی ہے تو چین چاہیے۔ اب یہ سکون، اطمینان اور چین کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اذان اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، اور آج کل ہمیں چین کی بہت زیادہ ہی ضرورت ہے، تو لہٰذا اذان دیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو دلوں کو چین ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی 5ویں دلیل۔ 6ٹھی دلیل میں عرض کرتا ہوں، مسند احمد میں اور طبرانی میں اور بیہقی میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہے، انصار میں سے۔ جب ان کو دفن کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ اب وہ جو الفاظ میں وہ عرض کرتا ہوں، لما دفن سعد بن معاذ وصوی علیہ، دفن کر دیا گیا، مٹی برابر کر دی گئی۔ اب کیا ہوا؟ سبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسبح الناس معہ طویلا ثم کبر وکبر الناس، نبی پاک علیہ السلام نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو لوگوں نے بھی ساتھ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اور کافی دیر تک، 2-4 منٹ نہیں، کافی دیر تک۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر پڑھنا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں نے بھی ساتھ ہی شروع کر دی۔ لوگ کون؟ صحابہ کرام نے بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دی۔ اب یہ کافی دیر تک تسبیح اور تکبیر جب یہ چلتی رہی تو صحابہ کرام نے عرض کیا لما سبحتا، اور ایک روایت میں ہے ثم کبرتا، یا رسول اللہ یہ آپ نے دفنانے کے بعد تسبیح پڑھنا شروع کر دی، تکبیر آپ اتنی دیر پڑھتے رہے، لما، کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، تسبیح، تکبیر، ذکر الہی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس کی حکمت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا لقد تضایق علی ھذا الرجل الصالح قبرہ، فرمایا اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، اس نیک بندے پہ قبر تنگ ہو گئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب ہم تسبیح پڑھتے رہے تو حتیٰ فرج اللہ تعالی عنہ، حتیٰ کہ اللہ نے ان سے اس تنگی کو دور کر دیا۔ جو تنگی موجود تھی، آئی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح اور تکبیر کی برکت سے اسے دور کر دیا۔ اس کی شرح کے اندر علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم کیا ہے؟ فرماتے ما زلت اکبر و تکبر و اسبح و تسبح حتی فرجہ اللہ، فرمایا کہ میں بھی تسبیح پڑھتا رہا، تم بھی تسبیح پڑھتے رہے، میں بھی اللہ اکبر کہتا رہا، تم بھی اللہ اکبر کہتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس تنگی کو دور کر دیا۔ تو بتائیے آج کل تنگی ہے یا نہیں؟ تنگی ہے، کوئی بندہ جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس تنگی کے موقع پر اللہ کی تکبیر بیان کی، اذان کے اندر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کا بیان ہے، بڑائی کا بیان ہے، اور اس سے انشاءاللہ عز و جل جو سرکار نے یہاں فرمایا نا حتی فرج اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے تنگی کو دور کر دیا، انشاءاللہ ان اذانوں کی برکت سے تنگی ہم سے بھی دور ہوگی۔ تو یہ جو ہے، یہ میں نے چند ایک جو ہے وہ دلائل میں نے عرض کی ہیں، اور بھی بہت سارے جو ہے نا وہ میرے پاس موجود ہیں، اور اس کے حوالے سے میں عرض کروں، یہ جو میں نے دلائل عرض کی ہیں یہ بیسیکلی امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے ایذان الاجر، جو قبر کے پاس اذان دینے کے بارے میں ہے، تو یہ دلائل اسی میں ہے، میں نے اپنی ترتیب سے اس کو بیان کر دیا۔